بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی وتزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء۔ آپ پچھلے باب میں پڑھ گئے منت ماننا صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی منت مانگنا بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ قسم جھوٹی کھانا، جھوٹ بولنا، یہ سب چیزیں انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی۔ آپ حدیث پڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹ بول کر اپنا مال تو بیچ دو گے، مگر اس کی نحوست یہ ہے کہ جھوٹی قسم اور جھوٹ سے اللہ تعالی شان ہو دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیتے ہیں جس کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں سے نکاح، عورتوں کے مابین انصاف کرنا، اولاد کی تربیت کرنا اور ان کے بیچ میں انصاف کرنا اور ان کے اچھے نام رکھنا بچوں کے، اس بارے میں احادیث آ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تم لوگ شادیاں کیا کرو، میں تمہاری تعداد کی بنا پر پچھلی امتوں سے زیادہ تعداد میں مقابلہ کروں گا اور فخر کروں گا۔ جس کے پاس پیسوں کی وسعت ہو وہ نکاح کر لے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، یہ روزہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث پوری ہو گئی۔ اس سے مراد، سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جو مستحب کے معنی میں آتی ہے، بلکہ اس مقام پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے۔ اس سنت پر عمل نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کا اور دوسروں کا زندگی کا طرز اور طریقہ اپناتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رہتا ہے، آپ کے لائے ہوئے دین پر نہیں رہتا ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبانیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ماننے والے نے دین میں سختی کو دریافت کر لیا اور پھر وہ بیچارے اس کو پورا بھی نہ کر سکے۔ اس حدیث میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ رہبانیت، کہ بالکل شادی نہ کرنا، سماج نہ بنانا، اولاد پیدا نہ کرنا اور بالکل جنگل میں جا کر الگ تھلگ رہنا، بالکل شادی نہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یکسوئی ہے، نرمی اور سہولت ہے۔
اس میں مسلسل روزوں کے بجائے اسے چھوڑنے کی بھی تعلیم دی گئی، یعنی آدمی مسلسل روزہ رکھے لگاتار، کبھی کھانا ہی نہ کھائے تو صرف افطار میں۔ فرمایا یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ لگاتار روزے نہ رکھو، تاکہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو سکے۔ کچھ دن رکھو کچھ دن نہ رکھو، تاکہ دوسرے دنوں میں کھانے کی وجہ سے طاقت آ جائے۔ اس شریعت اسلام میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سونے کے بھی ترغیب دی ہے، یعنی پوری رات جاگ کر عبادت نہ کیا کرو اور سو ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، سونا بھی ہے، عبادت کرنا ہے تو سونا بھی عبادت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کرنے کو زندگی کا حصہ قرار دیا تاکہ شہوت کو ختم کیا جا سکے اور نکاح کی وجہ سے پاک دامنی برقرار رہے اور امت میں اضافہ ہو، امت میں زیادتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا جس نے میرے اس طریقے کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس کے دو مفہوم ہیں، دو معنی۔ اگر کوئی آدمی شادی کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنے لیے کوئی گنجائش نکال کر شادی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مطابقت اور برابری نہیں رکھتا ہے۔ اس سے ملت اسلامیہ سے وہ خارج تو نہیں ہوگا مگر گناہ ضرور ہوگا۔ دوسرا مفہوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری شادی کی سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے لیکن اگر کوئی آدمی شادی نہیں کرتا اور اس سے دور رہنے میں اس قدر تکلف اور غلو کرتا ہے کہ وہ اپنے اس عمل کو شادی کرنے سے بھی بہتر سمجھتا ہے۔ ایک آدمی شادی نہیں کرتا اور شادی نہیں کرنے کے عمل کو شادی کرنے سے بھی بہتر سمجھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں، کیونکہ ایسی سوچ رکھنا اور ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر کی ایک قسم ہے جس سے آدمی کے اسلام کا خطرہ ہے۔ لہذا آدمی کو شادی کی سنت اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث آ رہی ونبی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ ولا تکونوا کرہبانیۃ النصارى۔ اخرجہ البیہقی فی السنن الکبریٰ من طریق ابن عدی وہذا فی الکامل ایضا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادیاں کرو کیونکہ میں قیامت والے دن تمہاری بنا پر باقی امتوں سے زیادہ تعداد میں مقابلہ کروں گا اور تم عیسائیوں کے رہبانوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ وہ جنگلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، سماج سے کٹ جاتے ہیں، شادیاں اور اولاد نہیں لیتے۔ فرمایا ایسا تم نہ کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور اس کی نعمتوں اور اہل و عیال سے دور رہ کر گوشہ نشینی اختیار کرنا یہ رحمانیت کہلاتا ہے۔ انسان دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں چھوڑ دے، نکاح چھوڑ دے، اولاد پیدا نہ کرے اور کونے میں بیٹھ جائے۔ فرمایا یہ رہبانیت کہلاتی ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ آپ نے شادیاں کرنے کی بھرپور ترغیب اور شوق دلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑھوتری ہوتی ہے اور دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کو آدھا ایمان بتایا ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ نکاح کرو، اس میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، زبردستی نکاح نہ کرایا جائے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اراد الرجل ان يزوج ابنته فليستأذنها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے، یعنی اجازت لے کہ بھائی میں آپ کی فلاں لڑکے سے شادی کرا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں، تو بیٹی سے یہ پوچھے کہ کیا تجھ سے راضی ہے، تیری رضامندی ہوگی تو ہی ہم شادی کرائیں گے۔ دوسری حدیث آ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا استعمروا النساء فی ابضاعہن قیل فإن البکر تستحی ان تتکلم قال سکوتها اذنها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے ان کے بدنوں یعنی ان کے نکاح کرنے کے بارے میں مشورہ کیا کرو، ان سے پوچھا کرو کہ کہا گیا کہ کنواری
عورت تو بات کرنے سے شرماتی ہے، اس سے مشورہ کیسے کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہنسنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکوتھا اذنھا، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے، نہیں کرنا ہوگا تو منع کر دے کہ مجھے شادی نہیں کرنا ہے، مگر کنواری لڑکی اگر خاموش رہے اس لڑکے کے بارے میں تو سمجھو کہ وہ اس کی اجازت کی طرف اشارہ ہے۔ یا مرد کو نہیں کہہ سکے تو عورت پوچھ لے۔ آگے ارشاد فرمان عدی بن عدی الکندی رضی اللہ عنہ نبیہ مرفوعا اشیروا علی النساء فی انفسہن فقال ان البکر تستحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثیب تعرب عن نفسها بلسانها والبکر رضاها سماطها۔ کنواری اور شادی شدہ بیوہ طلاق والی عورتوں کا فرق بتلا رہے شادی کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کا نکاح کرتے وقت ان کی ذاتوں سے ان سے مشورہ لیا کرو۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی تو شرماتی ہے، اس سے کیسے مشورہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ تو اپنے بارے میں یا طلاق والی خود بات کہہ دیتی ہے مجھے کرنا ہے یا نہیں کہنا ہے، صاف زبان میں کہہ دے گی، کیونکہ ایک بار نکاح کر چکی ہے، بیوہ ہو گئی یا طلاق والی ہے تو اپنی زبان سے کہہ دے گی۔ اور کنواری کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا خاموش رہنا ہی اس کی رضامندی کا سبب ہے۔ ظاہر ہے نکاح کے معاملے میں جو جھجک کنواری بچی کو ہوتی ہے یقیناً بیوہ اور طلاق والی عورت کو ایسی جھجک نہیں ہوتی، یہ فرق اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے ایک حدیث آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنواری اور بیوہ عورتوں میں کیا فرق ہوتا تھا نکاح کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یزوج بنتا من بناته جلس الى خدرها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیٹی کی شادی کرتے تو اس کے پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت لینے کے لیے فرماتے فلاں آدمی فلاں عورت کا تذکرہ کر رہا تھا، ان دونوں کا نام بھی لیتے، اگر وہ خاموش رہتی تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے، اور اگر وہ ناپسند کر دی تو پردہ گرا دیتی تھی۔ جب وہ پردہ گرا دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد سے اس کی شادی نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتے، اگر وہ خوش ہوتی تو کہہ دیتی ہاں، اور ناخوش ہوتی تو پردہ گرا دیتی تھی۔ پردہ گرانا اس بات کی علامت تھی کہ میں اس مرد سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرفوعا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو مجبور نہ کرو۔ بھئی وہ لڑکا باہر بیٹھا اندر آ جاؤ، باہر نہ بیٹھو، جوان لڑکے لوگ اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو مجبور نہ کرو، کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مرفوعاً آمر الیتیمۃ فی نفسہا، کنواری بچی کے نکاح کے بارے میں خود اس سے مشورہ کرو، اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہوگی۔ اس وقت ہمارے سماج میں صورتحال یہ ہے کہ ولی اپنے بچیوں پر اپنا فیصلہ ٹھوسنا چاہتا ہے، بعض مرتبہ ماں باپ اپنے فیصلے ٹھوس دیتے ہیں اور اس کی رضامندی نہیں دیکھتے، قطع نظر اس سے کہ وہ رضامند ہے یا نہیں وہ نہیں دیکھتے۔ دوسری طرف بچیوں نے باغیانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے اور عدالتوں کے چکر لگا کر مرضی کے دوست تلاش کر رہی ہے، ماں باپ کو نہیں پوچھتی۔ وہ دونوں طرف سے 50-50% مشورہ ہونا چاہیے۔ بچی کو چاہیے کہ ماں باپ کی رضامندی بھی دیکھے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچی کی رضامندی بھی دیکھے۔ ماں باپ اپنی بچی کا زبردستی نکاح نہ کرائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو فیشنیبل زمانہ ہے، ماں باپ منع کر رہے ہیں تو وہ عدالت میں جاتی ہے، اور عدالت میں جانے کے بعد کیا کرتی ہے؟ کورٹ میں ماں باپ کے خلاف کیس کرتی ہے کہ مجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنا ہے، اور یہ ماں باپ کرنے نہیں دیتے۔ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ بڑوں کی مرضیاں کیا ہے یہ نہیں سوچتی، ماں باپ کو پوچھتی نہیں، آج کل کی فیشنیبل لڑکیاں، یہ دونوں قسم غلط ہے۔ ماں باپ کو بیٹی سے مشورہ کرنا چاہیے، اور بیٹی کو شادی کرنا ہے تو ماں باپ کی رضامندی بھی دیکھنی چاہیے۔ جن کا مستقبل اندھیرا پن اور بدسکونی ہے، یعنی ایسا کرو گے
ماں باپ زبردستی نکاح کرائے یا بیٹی ماں باپ کو پوچھے بغیر شادی کر رہے، فرمایا دونوں غلط ہیں، اور اس چیز سے بدسکونی سماج میں پیدا ہوگی، اور آنے والا جو مستقبل آئندہ زمانہ یہ ہمارا اندھیرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ولی کی باپ کی رضامندی کی طرح لڑکی کی اجازت بھی نکاح کا بنیادی حصہ ہے، لڑکی کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ شریعت نے ماں باپ پر پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنی ماتحت بچیوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، چونکہ کنواری لڑکی شرم و حیا کی مالک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس سے نکاح کی اجازت مانگی جاتی ہے تو بول کر رضامندی کا اگر اظہار نہیں کرتی ہے تو اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ بول دے تو اچھا ہے، کنواری لڑکی نہ بولے تو اس کا خاموش رہنا اس کی رضامندی ہے۔ اگر کوئی والی اپنی چھوٹی بچی کا نکاح نابالغ ہونے کے زمانے میں کر دیتا ہے تو نکاح اس بچی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی اجازت تک معلق رہے گا۔ بچی نابالغ ہے اور نکاح کرا دیا، بہت جگہوں پر ہے دنیا میں، بچپن میں ہی نکاح کرا دیتے، بچی کو کچھ خبر ہی نہیں، بات طے کر لے وہ تو ٹھیک ہے، شادی نکاح تک کرا دیتے۔ تو جب تک وہ بچی بالغ نہیں ہوگی اور رضامندی نہیں بتائے گی نکاح معلق رہے گا، نکاح ہوگا نہیں جب تک بچی ہاں نہ کہتے۔ اگر وہ انکار کر دے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح باقی نہیں رہے گا۔ بعض لوگ اپنی بچیوں کو اپنی خواہشات کے مطابق نکاح کرانے پر مجبور کرتے ہیں، ان کے ایسے رویے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ ماں باپ کی رضامندی ٹھیک ہے، مگر ماں باپ کو کہ بھئی یہی لڑکے سے شادی کرنی اور کرنی ہی پڑے گی، نہیں، 50% بچی کا مشورہ بھی ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنواری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، دھیان سے سنو حدیث ہے، اور کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح کرا دیا اور میں اس کو ناپسند کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا، چاہے تو نکاح کو باقی رکھ، چاہے نکاح کو توڑ دے۔ یہ 4 بچے اوپر سے کہاں سے اترے ہیں؟ اچھا تو ٹھیک۔ عن ابن عباس مرفوعا الثیب حق بنفسها من ولیها والبکر یستاذنها ابوها فی نفسی واذنها سماعتها۔ یہ روایت آگے گزر چکی۔ ان تمام احادیث میں یہ ہے کہ بچیوں کو ان کی اجازت بھی لینی چاہیے، وہ خوش ہیں کہ نہیں، اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر اکیلے تنہا شادی نہ کر رہی ہے، اسلام کا طریقہ ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، ان سہل بن ابی حسمۃ رضی اللہ عنہ مرفوعا اذا القی فی قلب امرئ خطبۃ امرأۃ فلا باس ان ينظر الیہا، رواہ سعید بن منصور فی سننہ وعبد الرزاق فی المصنف وقضا ابن ماجہ والطحاوی۔ فرما رہے حضرت سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے دل میں کسی عورت سے منگنی کرنے کی خواہش ہو تو فرمایا پہلے اسے دیکھ لے، دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں، فلا باس ان ينظر الیہا، اور دیکھنا سنت بھی ہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو۔ میاں بیوی کے مابین اچھے تعلقات بہترین سماج اور خاندان کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاں شریعت نے مردوں کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے، وہاں کسی بڑے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے عورت کو دیکھنا یا عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائز قرار۔ عام حالات میں مرد کے لیے عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کو مردوں کو دیکھنا حرام، مگر کسی بڑے مقصد کے لیے شریعت نے اجازت دی، جیسے نکاح کا طریقہ ہو، مرد عورت کو دیکھ لے، عورت مرد کو دیکھ لے۔ اس سلسلے میں دونوں اطراف سے والدین کو دور رسی اور دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے لڑکی اور لڑکے کی ملاقات اور ان کی رضامندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بغیر دیکھے نکاح نہ کرایا جائے، ان دونوں کو آپس میں سامنے بٹھا دیا جائے، اگر وہ کوئی سوال بھی کر لے ماں باپ کی موجودگی میں ایک دوسرے کو تو کوئی گناہ کی بات نہیں، شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے، وہ بھی سب ماں باپ کی حاضری میں۔ ہمارے ملکوں کے حالات کے مطابق لڑکے کا لڑکی کو پسند نہ کرنا بچی کے لیے کسی قیامت، چھوٹی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں منگیتر کو بچی کے دیکھنے کا موقع دیا جائے۔ پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ
نکاح جیسے مقصد کے لیے مرد عورت کو دیکھ لے، عورت مرد کو دیکھ لے، باقی عام حالات میں کسی کو دیکھنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے دوسری حدیث میں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کہ کوئی آدمی کسی عورت کو منگنی کا پیغام بھیجے تو اس کی جس صفت کی بنا پر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے دیکھ لے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا، بس میں چھپ کر بیٹھا رہا، حتیٰ کہ جو چیز دیکھنی تھی میں نے اس کو دیکھ لیا، جس کی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ صحابہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے اگر اس کو دیکھنا چاہے، جیسے بعض دفعہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ لڑکی میں یہ تعریف کی چیز ہے یا لڑکے میں یہ تعریف کی چیز ہے، تو اگر لڑکے لڑکی کو اس صفت کو دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتے ہیں، نکاح جیسے عظیم الشان مقصد کے خاطر۔ بہرحال یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نکاح جیسے عظیم مقصد کے لیے مرد کا عورت کو، عورت کا مرد کو، دلہا کو دلہن کے لیے، دلہن کو دلہا کے لیے دیکھنا جائز ہے۔ اس موضوع پر دلالت کرنے والی احادیث اور ان کے موافق جمہور علماء کے اقوال کے باوجود ہمارے زمانے میں اکثر مسلمان اس سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف فوٹو دیکھ کر جو نکاح کروائے جاتے ہیں یا بغیر دیکھے نکاح کرا دیتے ہیں، یہ ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ یہ سب چیزوں سے بعض میں انتشار پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کو دکھا دینا سنت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو حالات ہیں، فوٹو بھیجنا یا بغیر دیکھے نکاح کرا دینا، یہ سب غلط باتیں۔ وہ تقوی اور پارسائی کو سامنے رکھتے ہوئے منگیتر لڑکے کو یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ ان کی لڑکی کو دیکھ سکے، اگرچہ دیکھنے کا تعلق صرف چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ ہے۔ چہرہ دیکھ لیا، ہاتھ دیکھ لیے، بس جو سطر کا حصہ ہے وہ دیکھنا تو جائز نہیں، تو اتنا دکھانا تو جائز ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو تقوی سمجھا جاتا ہے کہ بعض لوگ اپنی بچیوں کو شرعی پردے کے بغیر شاہراہوں پر اور مین روڈوں پر ٹہلنے اور سفر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو یوں آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جہاں چاہے ٹہلتی ہے، اور نکاح جیسے عظیم الشان کے لیے لڑکے کو بتانے کے لیے تیار نہیں، فوٹو بھیج دیا یا کچھ نہیں کیا۔ یہ فرمایا آمنے سامنے دکھا دینا چاہیے۔ بلکہ کچھ ایسے عقل کے کورے لوگ بھی موجود ہیں جو یورپ جیسی تہذیب سے متاثر ہو کر، یورپ امریکہ کی تہذیب، اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں کس قدر بے غیرت بن چکے ہیں کہ غیر محرم اور اجنبی بلکہ فوٹوگرافروں کو ان کی تصویریں بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں، پھر ان کی تصویریں شادی کا پیغام بھیجنے والے لڑکوں کو دیتے ہیں، اور معاملہ طے نہ ہونے کی صورت میں ان کی بیٹیوں کی تصویریں ان نوجوانوں کے پاس ہی رہ جاتی ہے۔ اس طرح یہ لوگ نوجوانوں کی غیرت و حمیت کو ختم کر دیتے۔ ہائے افسوس ان باپوں پر جو اس قسم کی بے غیرتی کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آمنے سامنے ہی دکھا دینا چاہیے۔ آگے کی حدیث آ رہی، ابو حمید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم امرأته فلا جناح علیہ ينظر الیها اذا كان انما ينظر الیها لخطبته وان كانت لا تعلم۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی کسی کو منگنی کا پیغام بھیجے تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس عورت کو علم نہ ہو، اس عورت کو پتہ نہ بھی ہو اور آپ دیکھ لیں کہیں اور تو وہ بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ منگنی کی وجہ سے یعنی نکاح کی نیت سے کر رہا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک شخص نے ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہیے۔ انصار کہتے ہیں جو مدینے کے رہنے والے ہیں، اور مہاجر کہتے ہیں جو مکے سے آ کر مدینے میں بس گئے تھے ہجرت کر کے۔ تو مدینے کی عورت سے شادی کرنا چاہیے ایک شخص نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بھائی اس کو دیکھ لیا کر، کیوں کہ انصاریوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو انصاری لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں بھی مدینے میں رہتا ہوں، فرمایا انصار کی جو آنکھیں چھوٹی ہوتی ہے اگر تجھے پسند آئے تو کر، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی بیٹیوں کی آنکھیں بھی چھوٹی ہو۔ دیکھنے کا حکم ہے، یہ بتلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے کہ کل اٹھ کر تو نے نہیں دیکھا اور تو یہ کہے کہ ان کی آنکھیں تو بہت چھوٹی ہیں۔
کوئی بھی عیب سامنے ہونا نہیں چاہیے. اس لیے جنت کی حوروں کی جو آنکھیں ہیں نا بڑی بڑی ہو. عورت کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بڑی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آئے تھے کہ مجھے تو انصار کی عورت سے شادی کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھے بغیر مت کرنا، ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں چھوٹی ہے، لہذا آپ دیکھ لیا کرو، آپ کو پسند آئے تو کرنا. ہم لوگ ہنس رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو ہے نا عمل نہ کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ پوری زندگی خراب ہوتی. مجھے خود معلوم ہے ایک قصہ. یہاں ایک ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں سے جاؤ تو 15 منٹ میں آتا ہے سائن کر. سگے چچزاد بھائی بہن، وہ یہیں سے گئی تھی لڑکی کینیڈا. جب وہ گئی تھی تو چھوٹی تھی. یہ قصہ خود میرے پاس آیا. اب وہ بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی. گھر والوں نے کہا کہ میرے بھائی کا ہی لڑکا ہے، ان سے نکاح کر لو. اس نے یہاں سے فوٹو بھیجا. اب آپ کو معلوم ہے فوٹو میں تو کالا بھی گورا دکھتا ہے، کلر ایسے مارتے ہیں فوٹو میں کہ آدمی بہت خوبصورت، لڑکی بھی بہت خوبصورت لگتی ہے. ایسے مشینری ایسی آ گئی. لڑکی نے دیکھا وہ تو بہت خوبصورت، نکاح ہو گئی. نکاح بھی انہوں نے پروکسی کے ذریعے کر لی. نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی. سگے چچازاد بھائی بہن. لڑکا جب ایئرپورٹ پہ اترا نا تو لڑکی کا منہ چڑھ گیا کہ لو یہ تو ایسا ہے. گھر والوں کو کہا کہ نکاح تو ہو گیا، چلو لینے جائیں. جائز تب تو میاں بیوی ہو گئے. گھر کے عورتوں کو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ تو فوٹو میں بہت خوبصورت دکھتا ہے. یہ شریعت کا اندر. بعد میں طلاق ہو ہی گئی، وہ نہیں رہی لڑکی. میرے پاس ترکے سر لے کر آئے تھے دونوں میاں بیوی کو گھر والے. ایک چھوٹی سی سنت چھوڑنے کی وجہ سے گھروں میں فساد پھیل جاتا ہے، گھر کے بندھن محبتیں ٹوٹ جاتی. یہ ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاری سے کہا، ان کو انصاری عورت سے شادی کرنا تھا، مدینے کی عورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی میں مدینے میں رہتا ہوں، انصار کی عورتوں، انصار کے لوگوں کی آنکھیں چھوٹی تو ان کی بیٹیوں کی بھی آنکھیں چھوٹی ہو سکتی. تم بعد میں پریشانی کھڑی مت کرنا، پہلے دیکھ لیا کرو. عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ انه خطب امرأة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انظر الیہا فانه احرى ان يؤدم بینکما. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا، بڑے صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی جس عورت سے نکاح کا ارادہ اسے دیکھ لو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کے بعد تمہارے مابین آپس میں محبت پیدا کی. بغیر دیکھے جو ہے بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس رخصت پر عمل کر لینا چاہیے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لڑکی لڑکے کو پسند آ جائے اور لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے تو دونوں میں محبت کا ذریعہ بنتا ہے. آخری حدیث دیکھ لیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عارض. دیکھو کیسی پیاری نصیحت فرمائی جا رہی. اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس رشتہ لینے کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر لو. یہ دیکھنے کی چیزیں اخلاق دین کتنا اس میں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی رشتہ کرنے میں دین اور اخلاق کو نہیں دیکھو گے تو فرمایا زمین پر فتنہ اور فساد پھیلے. کیوں؟ دیکھا نہیں، پسند نہیں آیا. جب پسند نہیں آیا اور مرد کا دل عورت سے نہیں لگے گا، عورت کا دل مرد سے نہیں لگے، پھر زنا کاری کے راستے کھلنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہے اصل چیز. دیکھو آگے کی حدیث میں فرمایا فتنہ فساد سے مراد یہ ہے کہ اخلاق اور کردار میں بگاڑ آ جائے گا، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی. جب دل نہیں لگے گا تو شیطان بہکائے گا. اس لیے دیکھنے کا حکم دیا گیا. نوجوانوں کے اعلیٰ جذبات سفلی جذبات میں بدل جائیں، اچھے جذبات برے جذبات میں بدل جائیں.
غیرت و حمیت پر دھن اور بزدلی غالب آ جائے گی، اور اب ایسے ہو ہی رہا ہے۔ اور آج کے دور کا جہاں شادی کے سلسلے میں مال و دولت ہی کو دیکھا جاتا ہے، جائزہ لیا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کی حقانیت عیاں ہو جائے گی۔ یعنی لوگ اخلاق، کردار، عبادت یہ چیزیں نہیں دیکھتے، اور یہ چیز نہیں دیکھتے تو پھر یہ گناہ عام ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہماری گزارشات کوئی قصہ پارینہ نہیں ہے، ہم نئی تہذیب کی عکاسی کر رہے ہیں، یورپین کی، امریکن لوگوں کی۔ کیا کبھی آپ نے ایسے والدین دیکھے ہیں جو محض اپنی بیٹی کے لیے نیک گھرانے کی تلاش میں ہوں؟ صرف نیک گھرانے کی، بہت کم چند آپ کو لوگ نظر آئیں جنہوں نے امانت داری، دیانت داری، دینداری، شرافت، سچائی کو معیار بنایا۔ یعنی لڑکا دیکھنا ہو تو کوئی یہ دیکھے کہ چلو بھائی دین دیکھو، اس کے اخلاق کیسے، اس کی امانت داری ہے کہ نہیں، اس کی آنکھ میں شرم ہو یا کہ نہیں، اس کی زبان میں سچائی ہے کہ نہیں، اس کے معاملات صاف ہے کہ نہیں۔ کہ ایسے والدین دیکھیں تم نے کبھی؟ آج کے زمانے کا بہت کم لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی لاج رکھنے کی کوشش کی، نہیں، پیسے ہی دیکھتے لوگ۔ جنہوں نے انتخاب کرتے وقت، لڑکا اور لڑکی کو چوز کرنے وقت نیک ہونا، پرہیزگار ہونا، جیسے الفاظ بولے ہوں کہ بھائی لڑکے میں دیکھو لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں دیکھا، اور ہیں تو بہت کم لوگ۔ جنہوں نے مشورہ کرتے وقت رشتہ طے کرنے سے متعلق احادیث کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہو، کیسے لوگ ہیں؟ پیسے والے تو ضرور ہیں کہ بھئی یہ پیسے والے ہیں کہ نہیں۔ اب تو لوگوں کا اتنا برا حال ہے کہ لڑکیوں میں بھی پیسے والے ہی ڈھونڈتے ہیں، نہ لڑکے والے لڑکیوں والوں کے پاس پیسے مانگتے، نہیں تو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، باقاعدہ گھروں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ ابھی یہ جمعہ کو ایک علاج کے لیے بھیلاڑ سے آئے تھے، بھیلاڑ، میں انکلیشور بھی علاج کے لیے بیٹھتا ہوں، تو گھر کی عورتوں نے سامنے والی پارٹی کو چپ چاپ یہ خبر دی کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، لڑکی کے ماں باپ کے پاس، تم کو پیسہ، تم کو کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں دیا ہو تو مانگو ان کے پاس۔ تو انہوں نے مانگا لڑکے والوں، انہوں نے کہا کہ ہم کو جو شادی پر دینے تو سب دے دیا، تو گھر پہ بٹھا دی۔ اس وقت یہاں علاج لینے کے لیے آئے تھے سورت، اب بھیڑ بہت ہوتی تو یہاں نہیں آتے ہو۔ پھر وہ میں نے کچھ پڑھنے کا دیا، نمازوں کے بعد کی دعا، اللہ کے 99 نام پڑھ کر دعا مانگنے کی، ان کے لیے دعا مانگوں کہ ان کا دل نرم ہو اور آپ کے حرام پیسے مانگے نہیں ہو۔ کسی کا پیسہ مانگنے کی کیا ضرورت بھائی؟ آپ کو بیٹی دے دی، اس سے بڑھ کر کیا چیز؟ ان ترجیحات کی وجہ سے اکثر والدین آزمائشوں اور امتحانوں کی بھٹیوں میں جھلس جاتے ہیں اور بے سکون زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ آپ نے لڑکے میں دین نہیں دیکھا، دین دیکھتے تو کبھی آپ سے پیسہ ہی نہیں مانگتے، شرم آتی، بھائی اپنے کیوں مانگے؟ اول تو انہیں بیٹی کے لیے ان کے معیار کا رشتہ نہیں ملتا اور طویل لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس دعوے کی کئی مثالیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اگر کوئی مل بھی جاتا ہے تو بعد میں میاں بیوی میں اتفاق، اتحاد نظر نہیں آتا، یعنی لوگوں کی نگاہیں پیسوں ہی پر رہتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا لڑکا چوز کرو یا لڑکی چوز کرو، دین، اخلاق، معاملات، عبادت گزاری، آنکھوں میں شرم حیا، سچائی، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آج کل اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم تمام کو شریعت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چٹھی میں لکھا، اب باہر چلے جاؤ، ایک دو آدمی۔ یہ بھروچ میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور اس مسجد میں خود جا چکا ہوں۔ بھروچ میں شیرپورہ روڈ پر آمینہ پارک کر کے ایک مسجد بن رہی، تو اس کا کام چالو ہے، اور یہ لوگ آج یہاں آئے ہیں، اور مسجد کا تقریباً خرچہ 20 لاکھ روپے باقی ہے ابھی۔
تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج زکوٰۃ نہیں چلے گا، صرف للہ امداد کر کے جائیں، دل کھول کر دیں، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری اس مبارک مجلس کو، درس حدیث کو قبولیت سے مالا مال فرما، ہماری دنیا میں بھی چمکنے کا ذریعہ بنا، آخرت میں بھی چمکنے کا ذریعہ بنا، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اللہ یہ یوٹیوب کے ذریعے امت سنے اور دین حاصل کرے، ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اس امت مسلمہ کو اللہ دل کھول کر اپنی مسجدیں، مدرسیں، خانقاہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس امت اسلام کو شادیاں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لڑکا لڑکی ڈھونڈنے بھی دین کو ہمیشہ خیال رکھے، ایسی امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا